مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ شیطان کے جالوں سے نکلیے۔ شیطان کے کئی جال ہم لوگوں پر کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلا تو وہی جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ تمہارے لیے توبہ کرنا بہت مشکل کام ہے، تم تو اتنے دنوں سے گناہ کر رہے ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ تم سے گناہ چھوٹ جائے؟ اور اگر تم توبہ کر بھی لوگے تو تم نے اتنے گناہ کر ڈالے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول بھی کہاں ہوگی۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں، گناہ جو ہے بے شک اگر عادت پڑ جائے تو چھوٹنا مشکل پڑتا ہے، لیکن اگر اللہ کا خوف دل کے اندر سچائی کے ساتھ آ جائے تو پھر گناہ کو چھوٹنے میں اور توبہ ہونے میں ایک لمحے کا وقت نہیں لگتا۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ وہ ڈاکو تھے اور مشہور تھا ان کا نام ڈاکہ ڈالنے میں۔ ایک مرتبہ ایک گھر کے اندر انہوں نے ڈاکہ ڈالا۔ ان کے جو ماتحت تھے، ان کے جو چیلے چاٹے تھے، وہ چیزیں لوٹ رہے تھے اور جمع کر رہے تھے مال، اور فضیل صاحب جو تھے وہ چونکہ ان کے باس تھے، ان کے سردار تھے، تو اس لیے وہ ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اچانک اسی گھر میں سے یا برابر کے گھر میں سے رات ہی کے وقت میں کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ ایک لڑکی قرآن پڑھ رہی تھی۔ اللہ کے بہت سے بندے ہوتے ہیں جو راتوں کو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ اس لڑکی نے جو قرآن پڑھا اس میں ایک آیت آئی اور فضیل ابن عیاض کے کانوں میں وہ آیت پڑھی۔ وہ آیت یہ تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے لرزنے لگیں، اللہ کی یاد سے کانپنے لگیں؟ کیا ان کے لیے وقت نہیں آیا؟ اور جو اللہ کا کلام برحق نازل ہوا اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو، کیا یہ وقت نہیں آیا؟ اور وہ پہلے لوگوں جیسے نہ ہو جائیں، جو پرانے لوگ تھے، پہلی اقوام تھی، کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت لمبی ہو گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ ان میں سے زیادہ تر نافرمان تھے۔ ایسے نہ بنے، یہ وقت نہیں آیا کیا؟ بس یہ آیت ان کے کان میں پڑی اور ان کا دل بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر متوجہ ہو گئی اور فوراً انہوں نے کہنا شروع کیا نعم آنا، نعم آنا، یقیناً آ گیا، وہ وقت آ گیا، یعنی گویا میرے لیے توبہ کا وقت آ گیا، اللہ کی یاد سے ڈرنے کا وقت آ گیا۔ اور اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ آدمی جو ڈاکوؤں کا سردار تھا وہ ولیوں کا سردار بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر ہو جائے تو بہت تھوڑے وقت میں، بہت جلدی، بڑی آسانی کے ساتھ انسان توبہ کر لیتا ہے۔ اس لیے شیطان کے اس دھوکے میں کبھی نہ آئیں کہ بھئی تمہارے لیے تو توبہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ یہ ان شیطان کا دھوکہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ یہ شیطان کا جال ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ شیطان کا ایک دھوکہ اور ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھروسے پر گناہ کراتا ہے۔ انسان کے دل میں وہ یہ بات ڈالتا ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، کیا بات ہے، اللہ تو معاف ہی کر دے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے تو منع کیا ہے گناہ کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے تو بیان کیے ہیں گناہوں کے عذاب، اور اللہ تعالیٰ ہی نے تو گویا گناہ کرنے والوں کے لیے سزائیں تیار کی ہیں اور ان کی خبر دی ہے۔ تو ہمیں سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی ہے، گناہوں سے پیچھا چھڑانا ہے۔ ایک بات خاص طور سے اور یاد رکھنے کی ہے جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے کہ تم تو بار بار توبہ کر چکے ہو اور بار بار توبہ توڑ چکے ہو، اب تمہاری توبہ سے کیا ہوگا؟ تم تو بار بار توبہ کرتے ہو اور پھر گناہ شروع کر دیتے ہو، تو تمہاری توبہ کیا قبول ہوگی؟ یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ آدمی
چاہے جتنا بڑا گناہگار ہو اور چاہے جتنی مرتبہ اس نے توبہ توڑ دی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ جب بھی تم دل سے توبہ کرنے کے لیے میرے پاس آؤ گے میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت سے کسی بھی وقت مایوس نہیں ہونا ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے، گناہ چھوڑنا، گناہوں سے توبہ کرنا یہ ہماری ضرورت ہے، اور ہم سے یہ کام ہو نہیں رہا ہے۔ تو سوچئے ذرا، اللہ تعالیٰ سے کیا ہم اپنی دوسری ضرورتوں کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں اولاد دے دے، اے اللہ ہمیں گھر دے دے، اے اللہ ہمیں رزق میں برکت دے دے، اے اللہ ہمیں فلاں نعمت دے دے۔ اللہ سے نعمتیں مانگتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ سے دوسری نعمتوں کو ہم مانگتے ہیں، اسی طرح اللہ سے یہ نعمت بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما دے۔ ہمارے حضرت کے یہاں اس کے بہت تجربے ہیں، شاید کل کے بیان ہی میں یہ بات آئی ہے۔ حضرت نے اس کا تجربہ کیا کہ بعض لوگوں نے جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، انگریز ملکوں میں، چونکہ وہاں شراب کا چلن گھر گھر میں بہت زیادہ ہے، تو بعض مسلمانوں کو بھی اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے توبہ کرنے کا ارادہ کر لیا، نماز پڑھنی بھی شروع کر دی، مگر وہ جو شراب کی عادت پڑی ہوئی تھی وہ چھوٹنا مشکل ہو گئی، کیونکہ سنا ہے اس کی عادت پڑ جائے تو چھوٹتی مشکل سے ہے۔ اب ان لوگوں نے حضرت سے رابطہ کیا تو ہمارے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے عجیب عجیب طریقے عطا فرمائے ہیں۔ حضرت نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ روزانہ شام کو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ شراب چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوٹ نہیں رہی ہے، آپ کو قدرت ہے، آپ چھوڑا دیجئے۔ روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کریں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کی شراب اسی طرح سے چھوٹ گئی، یہی ترکیب ان کو بتائی کہ وہ روزانہ اللہ سے دعا مانگا کریں۔ تو یہ بھی کرنے کا کام ہے ہمارے کہ جن لوگوں سے بھی گناہ نہیں چھوٹتے ہیں وہ روزانہ اللہ سے بار بار مانگیں، بار بار دعا مانگیں کہ اللہ عافیت کے ساتھ گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے۔ اللہ ان گناہوں نے ہمیں تباہ کر رکھا ہے، ہمیں ہمارا نقصان کر دیا، دین کا بھی اور دنیا کا بھی۔ تو اللہ سے مانگا جائے، اللہ سے دعا مانگی جائے، اللہ سے گویا بھیک مانگی جائے توبہ کی اور گناہوں کے چھوٹنے کی، تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ اور یقین کیجئے کہ کوئی بھی آدمی توبہ کر سکتا ہے، اور کتنی ہی بار گناہ کر چکا ہو پھر توبہ کر لے گا، پھر اللہ قبول کریں گے، پھر گناہ ہو جائے گا، پھر توبہ کرے گا تو اللہ قبول کر لیں گے۔ کوشش کریں کہ گناہ نہ ہو توبہ کے بعد، لیکن اگر توبہ کے بعد گناہ ہو گیا ہے تو پھر دوبارہ توبہ کرنے میں دیر نہ کریں۔ بہت سے لوگوں کو یہی شیطان دھوکہ دیتا ہے، غور کیجئے گا، شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ میاں تم نے توبہ کر لی تو کیا فائدہ ہوگا، پھر گناہ ہو جائے گا۔ تو ان کو جواب دینا ہے شیطان کو کہ بھائی ہم کپڑے بھی تو بدلتے ہیں، کپڑے دھو کر پہنتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں پھر دھو لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی یوں کہے کہ صاحب دھونے سے کیا فائدہ ہے، یہ تو پھر دوبارہ میلے ہو جائیں گے۔ بدن پر پسینہ آتا ہے، بدن میں بدبو آتی ہے، آدمی غسل کر لیتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ غسل کرنے سے کیا فائدہ ہے، دوبارہ پسینہ آ جائے گا، پھر بدن میں بدبو آ جائے گی، کیا فائدہ نہانے سے۔ آدمی سوچتا ہے اب نہا لو، دوبارہ پھر آئے گا پسینہ، پھر نہا لیں گے، پھر بدبو پیدا ہوگی، پھر نہا لیں گے۔ تو یہی بات ہے توبہ کی بھی کہ ایک بار ہم توبہ کر لیں، دل سے کریں، بس یہ بات ہے کہ دل سے کریں۔ اگر خدا نخواستہ پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں، یہ مزاج بنا لیں، اور اپنے اللہ سے روزانہ دعائیں مانگیں، صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا مانگیں اللہ سے گناہ چھوڑنے کی۔ اور آخر میں بہت تاکید کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا کہ وہ سارے ہمارے بھائی جن کا تعلق بیت کا ہے، ان سب سے یہ کہنا ہے، ان میں سے جو بھی آدمی ایسا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا، تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ معمولات کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ اور معمولات میں گناہوں سے بچانے والی جو چیز ہے، بنیادی طور پر سب سے بنیادی اور ضروری کام وہ مراقبہ کرنا ہے۔ تو مراقبہ پابندی سے کریں اور پھر ہمیں بتائیں کہ حال کیا ہے، یقیناً زندگی بدل جائے گی۔ مراقبہ آسان کرنے کے لیے
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صبح شام بیٹھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ٹائم لمبے وقت کے لیے بیٹھ جائیں، لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھیے، روزانہ پابندی سے مراقبہ کیجیے اور معمولات پورے کیجیے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خود بخود زندگی بدلتی چلی جائے گی۔ یقینی بات ہے، پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور ذاتی طور پر کوئی علیحدہ سے بات کسی کو کرنی ہو تو وہ کرتے ہی رہتے ہیں، ماشاءاللہ نور کے حضرات مجھ سے رابطہ وہ اپنے اپنے طور پر کر سکتے ہیں، لیکن یہ چند باتیں وہ ہیں جو سب کے لیے کہی گئی ہیں، اور خاص طور سے ان ساری باتوں کو آسان کرنے والی چیز یہ ہے کہ مراقبے کی پابندی کریں، معمولات کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل فرمائے، خاص رحمت فرمائے، اور ہم سب کو گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرمائے، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے، مشکلات سے اللہ تعالیٰ بچائے، جو بھی حالات سامنے ہیں ان حالات میں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح صورتحال تک پہنچائے اور اس کشادگی عطا فرمائے۔ ایک بات رہ گئی، وہ بھی میں کہہ دوں، کسی وقت تفصیل سے دوبارہ بھی کہوں گا انشاءاللہ، کہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں، بری دوستیوں سے بچائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آدمی اپنے گھر میں رہے۔ بری صحبت جو ہے وہ انسان کے لیے سب سے زیادہ گناہوں کا سبب بنتی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔